Islamic Library, enlightening about religion. سخا کا مخزن تیرا گھرانہ، ہر ایک زمانہ تیرا زمانہ، رواں ہے تجھ میں عطا کے دھارے، رواں ہے تجھ میں عطا کے دھارے، حسین پیارے، حسین پیارے، شاست حسین۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حصہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان میں ہیں۔ لشکر یزید سے ایک بدبخت جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا نے چاہا کہ امام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہنرمندی کا اظہار کر کے سیاہ دلوں کی جماعت میں سرخروئی حاصل کرے۔ ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہنے لگا کہ شام و عراق اور مصر و روم میں میری بہادری کا شہرہ ہے، اور دنیا بھر کے بہادر میرا لوہا مانتے ہیں۔ آج تم میرے زور و قوت اور داؤ پیچ کو دیکھو۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر سرکش کی باتوں سے بہت خوش ہوئے، اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام سے مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ پر بھوک و پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے وقت امام رضی اللہ عنہ پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب سپاہ شام کا یہ گستاخ گھوڑا دوڑاتا سامنے آیا، حضرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے؟ ہوش کرو، حسین کو کمزور و بے کس دیکھ کر غرور و تکبر کا اظہار کر رہے ہو۔ نامردو، میری نظر میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر طیش میں آیا اور بجائے جواب کے حضرت امام پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار بچا کر کمر پر تلوار ماری۔ معلوم ہوتا تھا کھیرا تھا، کاٹ ڈالا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت کے سوا اب اور تو کوئی باقی ہی نہ رہا، کہاں تک نہ تھکیں گے۔ پیاس کی حالت دھوپ کی تپش مزمحل کر چکی تھی۔ بہادری کے جوہر دکھانے کا وقت ہے۔ جہاں تک ہو ایک ایک مقابل کیا جائے، کوئی تو کامیاب ہوگا۔ اس طرح نئے نئے تیغ زن حضرت امام کے مقابل آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی ہاتھ میں اس کا قصہ تمام فرمایا۔ کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، کسی کے حمائلی ہاتھ مارا تو قلم تراش دیا، خود و مغفر کاٹ ڈالے، جوشن و آئینے قطع کر دیے، کسی کو نیزے پر اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا تو کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا۔ زمین کربلا میں مردودان کوفہ کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ناموران صف شکن کے خونوں سے کربلا کے تشنہ ریگستان کو سیراب فرما دیا، بڑے بڑے فخر کرنے والے بہادروں کو خاک میں ملا دیا۔ لشکر یزید میں شور بپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا، اور اس کی تیغ بے پناہ سے کوئی بہادر جان بچا کر نہ لے جا سکے گا۔ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ ہزاروں کا لشکر اکیلے امام رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے کے لیے ڈرنے لگا، اور ہزاروں لشکریوں نے حضرت امام رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کی، اور حضرت امام رضی اللہ عنہ کی بہادری کی ستائش ہو رہی تھی، اور آپ
خونخواروں کے انبوہ میں اپنی تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرف گھوڑا بڑھا دیا پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ لشکری ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے کہ امام رضی اللہ عنہ کے حملے سے کیسے بچا جائے۔ ہزاروں آدمیوں میں گھرے ہوئے اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد اور ان کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابل ہزاروں کا لشکر کچھ نہیں کر پا رہا۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ اہل کوفہ کو ہمیشہ رسوائے عالم کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ تجویز یہ ہوئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بجز اس کے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہر چہار طرف سے امام پر تیروں کا می برسایا جائے، اور جب خوب زخمی ہو چکیں تو نیزوں کے حملوں سے تن نازنین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھر آئیں اور امام تشنہ کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی۔ ناچار حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن ناز پرور نشانہ بنا ہوا ہے۔ نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا۔ یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ یہ سیمائے نور حبیب خدا کے آرزومندان جمال کا قرار دل ہے۔ بے ادبان کوفہ نے اس پیشانی مصفہ اور اس جبین پرضیاء کو تیر سے گھائل کیا۔ حضرت کو چکر آیا اور گھوڑے سے نیچے آئے۔ اب مردان سیاہ باطن نے نیزوں پر رکھ لیا۔ نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالمان بدکیش نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور حضرت امام کی مصیبتوں کا اسی پر خاتمہ نہیں کیا۔ دشمنان ایمان نے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنا چاہا۔ نظر ابن خرشہ اس ناپاک ارادے سے آگے بڑھا، مگر امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ پڑی۔ خولی ابن یزید پلید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ صادق و جانباز نے عہد وفا پورا کیا اور دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ، اپنی جان راہ خدا میں اس اول العزمی سے نظر کی۔ سوکھا گلا کاٹا گیا اور کربلا کی زمین سید الشہداء کے خون سے گلزار بنی۔ سر و تن کو خاک میں ملا کر اپنے جد کریم کے دین کی حقانیت کی عملی شہادت دی اور ریگستان کوفہ کے ورق پر صدق و امانت پر جان قربان کرنے کے لیے نکوش ثبت فرمائے۔ کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی۔ مصطفی چمن کے غنچہ و گل باد سوم کی نظر ہو گئے۔ خاتون جنت کا لہلہاتا باغ کاٹ ڈالا گیا۔ کونین کے متاع بے دینی و بے حمیتی کے سیلاب سے غارت ہو گئے۔ فرزندان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے سردار کا سایہ اٹھا۔ بچے اس غریب الوطنی میں یتیم ہوئے، بیبیاں بیوہ ہوئیں، مظلوم بچے اور بے کس بیبیاں گرفتار کیے گئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کا روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں حضرت امام رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھرایا اور اس طرح اپنی بے حمیتی و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہداء کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا اور وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوا۔ اس واقعہ حائلہ سے حضور
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جو صدمہ پہنچا اندازہ اور قیاس سے باہر ہے۔ امام بہقی اور امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ گیسوے معطر بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، دستے مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس تاریخ و وقت کو یاد رکھا۔ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام اسی وقت شہید کیے گئے۔ حاکم نے بہقی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث روایت کی، انہوں نے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک و ریش اقدس پر گرد و غبار ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، ابھی امام حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ بہقی نے ام حبان سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا اور 3 روز کامل اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران غازہ ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ جمیل بن مرہ سے روایت ہے کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام میں ایک اونٹ پایا اور امام کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور پکایا تو اندریں کی طرح کڑوا ہو گیا اور اس کو کوئی کھا نہ سکا۔ بہقی نے علی بن شیر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی۔ کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا۔ بعض مورخین نے کہا کہ 7 روز تک آسمان خون رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں، اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کی کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر نوحہ خوانی کرتے سنا۔ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ است حسین